حسین جانم همه هستم فدای تو دلم تنگه برای کربلای تحكي لولا تو میدانی که من هستم گدای تو بود چون قبلگاهم کوی تو مولا حسین جانم حسین جانم اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی کربلا ایک بار جا کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا خوشبوئے رومال زہرا چاہیے خوشبوئے رومال زہرا چاہیے اشک مجلس میں بہا کر دیکھنا تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج 1442 ہجری کا محرم پھر ایک مرتبہ اپنے ساتھ نہ جانے کتنے پیغام کربلا کے ہمارے اور آپ کے لیے لے کر کے آیا ہے. یہ پیغام کربلا کے انسانیت کے نام ہیں، بشریت کے نام ہیں. کربلا کا پیغمبر ایسا پیغمبر ہے کہ جو تمام نبوتوں، رسالتوں اور تمام وہ اہداف انبیاء الہی کہ جس کی خاطر خداوند عالم نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، ان تمام اہداف کو اس کی آخری منزل تک عملی جامہ پہنانے کے لیے کربلا وجود میں آئی. لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کربلا میں وہ آخری نبی جو خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، جو اخلاق کا معلم تھا، جو اخلاق اعلیٰ کا مالک تھا، جس کو خلق عظیم کہہ کر اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا. وہ آخری نبی ہمارا کہ جس کے اوپر نبوتیں ختم ہو گئیں، جس پر رسالت آخری منزل تک پہنچی. وہ خاتم النبیین کہ جس نے اسلام کی وہ تمام کلیوں کو اس منزل تک پہنچایا کہ جس کی مہک مشام بشریت تک پہنچی ہے، جس کے نغمے تمام بشریت کی سماعتوں تک پہنچیں. شرط یہ ہے کہ وہ اپنی اگر فطرت کو بیدار رکھیں اور فطرت کو ہمیشہ بروئے کار لے کر کے آئیں. اس سال ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کی خدمت میں کربلا احیاء سیرت نبی کے عنوان سے گفتگو کریں کہ کربلا صحیح معنوں میں کیا ہے. جو لوگ حقیر کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر سال ہمارا پہلا عشرہ کربلا سے متعلق ہی ہو. آخر ہماری حیات کا فائدہ کیا ہے، ہماری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کو یہ نفس، ہم کو جو یہ سانسیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، ان سانسوں کے مقابل میں ہم کیا کر رہے ہیں دین الہی کے لیے، خدا کے لیے اور اس کے پیغمبروں کے لیے، یا اس ذات والا کے لیے کہ جس نے دین الہی کی بقا کی ضمانت اپنے خون کے ذریعے سے لے لی ہے، جس نے اپنے گود کے پلوں کو راہ خدا میں قربان کر کے رہتی دنیا تک آدم سے لے کر خاتم تک کے پیغام کو ہمیشہ جاویدانی بخش دی، جس نے ابدیت کا لباس پہنا دیا. اس ذات والا کا نام حسین ابن علی تھا. لہذا آج ہر سال، ہر دن، ہر روز ہر صاحب عقل و شعور کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اس کو یہ جو ساری نعمتیں ملی ہیں دین کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، اخلاق اسلامی کی شکل میں، اقدار اسلامی کی شکل میں، ان نعمتوں کے مقابل میں اس نے کیا انجام دیا، کون سا کارنامہ انجام دیا. ہم اس سال ہی محسوس کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اس حالات میں جبکہ ہر طرف اس کشندہ بیماری کے چرچے ہو رہے ہیں، لوگ اس بیماری کے خوف میں کیسی قسم پرسی کے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا یہ موقع مل پائے گا
کہ ہم اس ذات والا کے لیے کچھ گفتگو کر سکیں، اپنی زبان کھول سکیں، کچھ جملات ان کی راہ میں اپنی عوام تک پہنچا سکیں، عالم بشریت تک پہنچا سکیں، بتا سکیں کہ اس ذات والا کا انسانیت کے اوپر کیا احسان تھا۔ اور آخر تمام لوگ زندگی آرام سے بسر کر رہے تھے، اگر حسین ابن علی علیہ السلام بھی چاہتے تو مدینے میں آرام کی زندگی گزارتے، بہت ہی تمام آسائش کے ساتھ آپ کی زندگی گزرتی اور بسرتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک بڑے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، رسول کے نواسے تھے، علی ابن ابی طالب کے فرزند تھے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لخت جگر تھے۔ حاکم شام کو اگر اس بات کا اطمینان ہو جاتا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوگا، اگر ہم دنیا دے کر ان کو خاموش کر سکتے ہیں تو خدا کی قسم وہ اپنی دنیا دے دیتا اور دنیا میں سہیم کرتا اور بہت کچھ مال دنیا سے نوازتا، تاکہ حسین ابن علی اس اہداف کے راستوں میں رکاوٹ نہ بننے پائیں۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ جان رہے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم کو کیا ذمہ داری ملی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ اگر ہمارے نانا نے ہمارے سلسلے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین، تو یہ نانا کی حیثیت سے ہی خالی نہیں تھا، بلکہ خاتم النبیین سید المرسلین اس ذات والا کے سلسلے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو پوری رسالت کی زحمتوں کو سونپ کر کے جا رہے ہیں، جس کے ہاتھوں غدیر کا پیغام ہے، جس کے ہاتھوں ولایت کا پیغام ہے، جس کے ہاتھوں امامت کا پیغام ہے، جس کے ہاتھوں تمام رسالتوں اور نبوتوں کا پیغام تھے۔ لہذا حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جو اہداف انبیاء رہے ہیں اور جس اہداف کی تکمیل کے لیے تمام پیغمبر یہ کے بعد دیگرے آتے رہے اور انہوں نے اپنے ماسبق انبیاء کی زحمتوں کو آگے بڑھایا ہے، تحریک و نہضت کو آگے بڑھایا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے اور اپنے بچوں اور جوانوں کے سامنے گنوانے کی کوشش کریں گے، اس کے نمونے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء الہی کس لیے اس روئے زمین کے اوپر خداوند عالم نے ان کا انتخاب کیوں کیا، انسانی اور بشری لباس پہنا کر ان کو بھیجا کہ جو روح خدا کے مالک تھے زمین پر آئے تاکہ اس پیغام خدا کو پہنچا سکیں اور اس انسان کو اس سے جوڑ سکیں کہ جہاں سے یہ انسان اس زمین پر آیا تھا، خلیفۃ اللہ بن کر کے آیا ہے، جو جتنا زیادہ رنگ الہی اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ اس میں سنخیت پیدا ہوگی، جب سنخیت پیدا ہوگی، جب مثلیت پیدا ہوگی، جب شباہت پیدا ہوگی خلق الہی کی، رنگ الہی کی، اس وقت اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خلیفۃ اللہ کے جوہر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ہر دور میں ایک انسان کامل کا ہونا ضروری ہے کہ جو دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکے، جو دوسروں کے لیے نمونہ بن سکے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں پیش یہی کرنا ہے کہ ایک پیغمبر کے بعد جب دوسرا پیغمبر آتا تھا تو کوئی نئی شریعت، نیا دین، نیا پیغام نہیں لے کر کے آتا تھا، بلکہ گزشتہ پیغمبر کی اس پیغام کو آگے بڑھاتا تھا اور اس وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے جو نئے تقاضے رونما ہو رہے تھے ان نئے تقاضوں کا جواب لے کر کے آ رہا تھا اللہ کی جانب سے، جو وحی کے ذریعے سے اس وقت کے پیغمبر تک پہنچتے تھے۔ رسول اکرم تک یہ تمام پیغامات اب رسول اکرم کے ذمے ہیں کہ ان کو توحید کا پیغام دینا ہے، ان کو طاغوت سے لوگوں کو بچوانا ہے، ان کو عدل الہی کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور گویا عدالت اجتماعی کو ایک صحیح شکل دینا ہے کہ روئے زمین کے اوپر پیغمبر کا اہم ترین کام یہ بھی ہے
کہ وہ عدالت اجتماعی کو قائم کر سکے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے، وہ ان کو علم کی تعلیم دے سکے، ان کو کتاب کی تعلیم دے سکے اور ان کو حکمت سکھا سکے۔ یعنی علم اور تربیت ان دونوں دولتوں سے گویا مالا مال کر دے بشریت کو۔ یہ تمام کام پیغمبروں کے رہے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا جیسے جیسے تقاضے رونما ہوتے تھے، اسی تقاضوں کے تحت سے رسالتوں کی طرف سے، نبوتوں کی جانب سے ان کو جواب ملتے تھے۔ خاتم النبیین سید المرسلین ہمارے آخری نبی کے ہاتھوں اللہ کی جانب سے یہ ترانہ بھی سنایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم اپنے جوانوں تک صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کربلا ہم اگر باقی رکھے ہیں، یا میں لفظوں کو بدلوں کہ کربلا اگر آج ہم کو باقی رکھے ہے تو اس کارنامے کے مقابل میں ہمیں کیا کرنا ہے کربلا کے لیے۔ آج کے حالات کے مطابق کیا کربلا کو ہم کس طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں، کربلا کے پیغام کو کس طریقے سے پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، ہم آج بڑے اجتماعات نہیں کر سکتے، ہم کثرت سے لوگوں کو اپنے گویا ان مجالس میں نہیں بلا سکتے، لیکن آج کے وسائل کے ذریعے سے ہم پیغام کربلا سنا تو سکتے ہیں، پیغام کربلا پہنچا تو سکتے ہیں۔ ہمارا ہر جوان اپنے سے پوچھ تو سکتا ہے کہ ہم نے اس سال کربلا کے لیے کیا کیا، ہم نے اس سال عزاداری کے لیے کیا کیا۔ ہماری ہر ماں اپنے سے پوچھ تو سکتی ہے کہ کربلا کی ماؤں کے مقابل میں اگر آمنا سامنا ہو گیا روز محشر تو اگر انہوں نے سوال کر لیا، یہ بتاؤ کہ جب ایسے حالات ہو رہے تھے کہ جو عام طور سے تمہارے لیے کربلا کا پیغام پہنچانا مشکل تھا، تو کیا تمام راستے بند تھے؟ تم نے کیا کیا؟ کیا رباب کے مقابل میں ہماری ماں جواب دے سکتی ہے؟ کیا ام لیلہ کے مقابل میں ہماری ماں جواب دے سکتی ہے؟ ہاں، کیا جناب زینب کے سامنے کوئی بہن جواب دے سکتی ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں، یہی وجہ ہے آج کے حالات کے اعتبار سے ہم کو پلاننگ کرنا ہوگی، ہم کو برنامہ ریزی کرنا ہوگا کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے، آج کربلا کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے۔ لہذا ہم کیوں؟ اس لیے کہ کربلا آدم کا پیغام ہے، کربلا نوح کا پیغام ہے، کربلا ابراہیم کا پیغام ہے، کربلا حضرت موسیٰ کا پیغام ہے، کربلا حضرت عیسیٰ کا پیغام ہے۔ یہ لفاظی نہیں ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات کے ذریعے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ جناب آدم کیا پیغام لے کر کے آئے تھے، جناب ابراہیم کیا پیغام لے کر کے آئے تھے، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کس پیغام کو پہنچا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام پیغمبروں کی جانب سے کہ جو رسول اکرم سے پہلے آئے، ان سب نے گویا اب رسول اکرم کی جانب دیکھا، اے میرے آخری نبی، اے وہ کہ جو ہماری عزتوں کی لاج رکھیں گے، کہ جن کی رسالت کے اقرار کے بغیر ہم کو نبوت نہیں ملی، ہم کو رسالت نہیں ملی۔ آج آپ ہمارے پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب رسول بھی کسی کے حوالے کر کے جائیں، لہٰذا غدیر میں سلسلہ ولایت کو آگے بیان کرتے ہوئے، سلسلہ امامت کا تعارف کرتے ہوئے رسول اکرم نے وہ سلسلے کا تعارف کرا دیا کہ جو پیغام نبوت کو باقی رکھے گا، جو پیغام رسالت کو باقی رکھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے ان تمام کڑیوں کے لیے الگ الگ انداز سے بیان کر دیا۔ علی ابن ابی طالب کے لیے ارشاد فرمایا، انا وعلی من نور واحد علی منی وانا من۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے فرمایا، حسن منی وانا من۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین۔ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کارزار رسالت کو، کارمان رسالت کو، اہداف رسالت اور نبوت کو اب کون باقی رکھے گا؟ وہ کام امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو
کربلا کے مرقع میں اور کربلا کے آئینے میں اور کربلا کی تصویر میں آدم کو بھی دیکھنا ہے، ابراہیم کو بھی دیکھنا ہے، اور جناب موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے عنوان جو اس سال رکھا ہے، اور آپ سب کی سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حق ادا کر دیں، لیکن ہاں آپ لوگ جو وقت دیں گے ان حالات میں، تو کم سے کم ہم کچھ آپ کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں بتا تو سکیں کہ کربلا کس اعتبار سے اور کس حیثیت سے آدم کی آدمیت کو باقی رکھے ہوئے ہے، جناب موسیٰ کی موسویت کو باقی رکھے ہوئے ہے، اور جناب نوح کی اس رسالت کو باقی رکھے ہوئے ہے، کربلا کی یاد کے اس انداز میں، کربلا کے تذکرے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کربلا کی یاد کو باقی رکھنے کے سلسلے میں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کربلا آخر میں ہے کیا؟ آج اجمالی طور کے اوپر اگر ہم تعارف کرانا چاہیں، اگر آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ الگ الگ نبیوں کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، تو ہر نبی کے دور میں ہمارے سامنے دو گروہ ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دو گروپ ہیں، دو کردار ہیں، دو شکلیں ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کی آیات میں ہم کو جو پیش کیا جا رہا ہے، جو فرہنگ اور جو تہذیب، جو کلچر بتایا جا رہا ہے، کہ جس کو صحیح معنوں میں عملی جامہ اگر کسی نے پہنایا ہے تو وہ کربلا کی قربانی۔ قرآن جا بجا ارشاد فرما رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ استفہام انکاری کی شکل میں انداز ہے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں پر قرآن ارشاد فرما رہا ہے، هل يستوي الأعمى والبصير، کہ اندھے اور صاحب بصارت یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہیں کے اوپر اصحاب الیمین و اصحاب الشمال کے ذریعے سے دو گروہوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ اصحاب یمین ہے، ایک گروہ اصحاب شمال ہے۔ کہیں پر جہنمیوں کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں اور کہیں پر جنتیوں کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ اصحاب الیمین کون ہے، یہ اصحاب الشمال کون ہے؟ روایت کے اعتبار سے پتہ لگتا ہے اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، اصحاب الشمال وہ لوگ ہیں جو جہنم کے حقدار ہیں۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کہیں ارشاد فرماتا ہے، من قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا اپنا اور اپنے نفس کا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، دو گروہ ہیں، دو کردار پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی تہذیب اور یہ ہے قرآن کا کلچر اور یہ ہے قرآن کا پیغام، کہ دو گروہوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں پیش کیا جا رہا ہے اور دونوں کے صفات بتائے جا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو قد افلحا کے گویا دائرے میں آئیں گے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو قد خوابہ کے گروہ میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو عامہ ہیں، کون لوگ ہیں جو بصیر ہیں، کون لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب جہالت ہیں، جن کے پاس علم، درایت اور شعور کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو قرآن کی اس تہذیب کو دیکھنا ہوگا کہ یہی وہ تہذیب تھی اور یہی وہ جو کلچر تھا جو توریت میں آپ کو نمونے مل سکتے ہیں، زبور میں نمونے مل سکتے ہیں، اور ہر دور میں، ہر سماج میں اور ہر معاشرے میں اچھائی اور برائی پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اچھائی کی طرف، کچھ لوگ برائی کی طرف، کچھ لوگ حق کے مت والے اور کچھ لوگ باطل پرست ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ان کو غلط باتوں سے دلچسپی رہتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی اپنی فطرت کو ملوث ہونے نہیں دیتے،
اپنی فطرت کو تبدیلیوں سے گویا بچاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت سالم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ دو چہرے ہیں ہر نبی کے دور میں، تمام کتب آسمانی، تمام صحف الہی، ان میں آپ کو یہ اشارے مل جاتے ہیں۔ آئیے اگر دیکھیں خود انبیاء کی شکل میں اور ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب آدم کے مقابل میں بھی ایک گروہ ہے، جناب نوح کے مقابل میں بھی ایک گروہ ہے، جناب موسیٰ کے مقابل میں بھی ایک گروہ ہے، جناب ابراہیم کے مقابل میں بھی ایک گروہ ہے، جناب حضرت عیسیٰ کے مقابل میں بھی ایک گروہ ہے، ارے جناب یعقوب کے مقابل میں، جناب یوسف کے مقابل میں، ولو ایک ہی گھر میں پلے بڑے لوگ، لیکن ایک گروہ وہ ہے کہ جو حق کے مقابل میں ہے، جو اپنے ہوا و ہوس کے شکار ہوا جاتا ہے، جس کے نفس کو گویا شیطان نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، اور اس کی مثال اور اس کی طرف اشارے قرآن نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ آپ دیکھنا چاہیں تو سوائے ایک مرقع کے اور کچھ نہیں ملتا، ایک میدان کے کوئی میدان نظر نہیں آتا، ایک خاکے کے دوسرا خاکہ نظر نہیں آتا، وہ ہے کربلا کا خاکہ، وہ مرقع کربلا کا مرقع، وہ تاریخ کربلا ہے، وہ واقعی کربلا، وہ کربلا کی قربانی ہے کہ جس میں آپ کو یہ تمام چیزوں کا جو میں نے اب تک آپ کے سامنے گفتگو کی، اس کا نچوڑ آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اتنا زیادہ کیوں تاکید کی جا رہی ہے کربلا کے سلسلے میں، کہ کربلا کو باقی رکھو، کربلا کے ذکر کو باقی رکھو، کربلا والوں پر آنسو بہاؤ، کربلا والوں کی عزاداری کو برپا کرو، کربلا والوں کا پیغام پہنچاؤ، کربلا والوں کے غم میں اپنے آپ کو گویا ہمیشہ مغموم رکھو۔ جب یہ موسم غم آ جائے، جب محرم اور سفر کا مہینہ آ جائے، اور یہی وجہ ہے اس کے ذریعے گروہ پتہ لگے گا، اسی کے ذریعے سے ہم کو پتہ لگے گا کہ ہم کس طرف ہیں۔ ان شیعتنا یحزنون بحزننا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے چاہنے والے، ہم سے رابطہ رکھنے والے، ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کی پہچان اور شناخت یہ ہے کہ وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہیں اور وہ ہمارے غم میں مغموم اور محزون ہیں، اس لیے کہ قلبوں کا رابطہ ایک ہے، دل سے دل تک گویا رسائی ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ہمارے دل میں ان سے لگاؤ پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی سمت، اپنی جہت کا انتخاب کر لیا ہے۔ ہم اگر حق کی طرف ہیں تو ہمیں حق والوں سے محبت ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری سمت بدل گئی، ہماری جہت بدل گئی، تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کہ محرم شروع ہوا کہ نہیں، عید کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس طرح کے لباس پہن رہے ہیں، ہماری روزانہ کی گفتگو، آیا جب محرم کا مہینے کا آغاز ہوا تو کیا روزانہ کی زندگیوں میں فرق آیا؟ روزانہ کی گفتگو میں فرق آ گیا؟ جس طرح عام دنوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اسی طرح محرم کے بھی دنوں میں اٹھے بیٹھیں گے۔ جس طرح عام دنوں میں ہم کھاتے پیتے تھے، اسی طریقے سے محرم کے ایام میں بھی ہماری زندگی گزرے گی۔ جس طریقے سے عام دنوں میں ہم پہنتے اوڑھتے تھے، کیا اسی صورت سے محرم کا مہینہ بھی ہم گزاریں گے؟ یہ ہمارا اقدام بتائے گا، ہمارے اعمال بتائیں گے، ہمارے چہرے کا رنگ بتائے گا، ہمارے چہرے کے تاثرات بتائیں گے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، ہمیں کس کی یاد منانا ہے۔ آخر اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے رسول اکرم سے لے کر، نہیں بلکہ میں تو عرض کروں گا خدا بند عالم سے لے کر اللہ کے تمام وہ ملائکہ کہ جو پیغام لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ کا نبی یا گزشتہ انبیاء، ان سب کی زندگیوں میں اولو العزم پیغمبر کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگیوں میں کربلا سے کہیں نہ کہیں وابستگی نظر آتی ہے، اور کربلا کا تذکرہ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ جب چاہے وہ جناب نوح کی کشتی کا مسئلہ ہو، اور یا جناب آدم کی توبہ کا مسئلہ ہو، یا جناب ابراہیم کا جب سرزمین عراق سے گزر ہو رہا تھا،
ان کا مسئلہ ہو، مجھے اس وقت پڑھ کر آپ کا وقت نہیں لینا، مجھ کو ایک ملاک اور ایک معیار بتانا ہے کہ تمام انبیاء کے ذریعے سے کربلا اور کربلا والوں کی یاد ملتی ہے۔ جنت کی ایک سلسلے میں حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیں، جنت کے دروازے کے اوپر آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جناب آدم کا خطاب ہے، اے میرے پروردگار یہ بتا کہ اس جنت کے دروازے کے اوپر اتنے نام نظر آئے، لیکن جب میری نگاہ نام حسین پر پڑی تو میرا دل غمگین ہو گیا، غم طاری ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ جناب آدم کو جناب جبریل کے ذریعے سے کربلا کی پوری داستان کو بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ سرزمین کربلا پر کیا ہوگا، اور یہ جس نام کو دیکھ رہے ہو یہ صاحب نام کس طریقے سے وہاں قتل کیا جائے گا۔ اتنی زیادہ تاکید مل رہی ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، تاریخ بشریت میں کوئی دوسرا ایسا بچہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کی ولادت کے موقع کے اوپر اس کے سلسلے میں آنسو بہائے گئے ہوں۔ ایک بچہ ایسا ہے، اور وہ کون سا بچہ ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی آغوش میں حسین ابن علی جیسا نور چمکا، اور رسول اکرم آئے ہیں اس گھر میں، اپنی بیٹی کے گھر میں، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، آغوش میں بچے کو لیا ہے، بوسہ دے رہے ہیں، اور وہ پوری روایت کے جب آپ نے آواز دی کہ لاؤ میرے بچے کو لاؤ، تو آپ سے یہ کہا گیا کہ ابھی بچے کو نہلایا نہیں گیا ہے، بچے کو پاک کہیں نہیں کیا گیا ہے۔ رسول اکرم کے عجیب انداز کے وہ جملے کہ اتطہرینا انت تطہرینا انت تغسلینا اللہ طہرہ وغسلہ، تم پاک کرو گے اس کو۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جو اس وقت گویا اس کام میں مشغول اور مصروف تھی کہ ولادت کا موقع ہے تو ظاہر ہے گھر میں خواتین کا ہونا ضروری ہے۔ تاریخ بشریت کا کون سا ایسا بچہ آپ کو نظر آئے گا جس کی ولادت میں آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل امین نازل ہوئے ہیں اور رسول اکرم کو کربلا کی پوری داستان سنا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں اللہ کے نبی آج جو بچہ آپ کی آغوش میں آیا ہے اس کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے۔ آپ جس وقت یہ بات سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو آپ سے احمد نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اس وقت خوشی کے موقع پر گریہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جناب جبریل نے آ کر یہ پوری خبر سنائی ہے اور فرماتے ہیں اس بات کو فاطمہ سے ابھی مخفی رکھنا۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک موقع نہیں ہے جب آسمان سے جبریل اتر کے آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں اور اس واقعے کو دہرا رہے ہیں، بلکہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ مقامات پیش کروں گا کہ جہاں کئی مرتبہ جبریل نے اتر کے کربلا کی قربانی کو یاد دلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا کی یاد اور کربلا کی قربانی اور کربلا کی عزاداری ایسی ہے جس کو بار بار ہر سال ہم اپنے بچوں اور جوانوں اور خواتین کے بوڑھوں کے سامنے بیان کی جاتی رہے تاکہ ہمیشہ کربلا سے ان کو درس مل سکے، کربلا ان کو بتا سکے انبیاء کا مقصد کیا تھا، کربلا ان کو سکھا سکے، کربلا ان کی تربیت کر سکے۔ آخر آج پہلی محرم کے عنوان سے یہ تقریر ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزاداروں، یہ بتاؤ اے عزاداران مظلوم امام، یہ بتائیے کہ امام حسین جیسا نواسا اپنے نانا کی
قبر سے رخصت ہو رہا ہے، کس طرح رخصت ہوئے ہوں گے؟ روایات میں اشارے ملتے ہیں۔ اے نانا، آپ کا مدینہ مجھ سے چھٹ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ مدینے میں صرف نانا کے مزار پر نہیں بلکہ جہاں آپ کی ماں کی ویران قبر اور مخفی قبر ہے، انصاف سے بتائیں کیا امام اپنی ماں کی قبر پہ نہ پہنچے ہوں گے، ان سے رخصت نہ ہوئے ہوں گے؟ کیا اپنے بھائی کی اس ویران قبر کے اوپر، ارے ظاہر ہے امام حسن آج تک وہ قبریں ایسی کہ جن پر کوئی سایہ نہیں ہے، ارے جناب امام حسن اپنے بھائی سے رخصت ہوئے ہوں گے اور مدینہ چھٹ رہا ہے، آپ نکل رہے ہیں یہاں سے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، یہ قافلہ نکلا تو 28 رجب کو چلا تو، لیکن سرزمین مکہ پر پہنچا اور وہ مکے کے سارے واقعات کہ جب امام حسین مجبور ایسے ہو گئے کہ آپ نے مکے کو چھوڑ دیا، نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام نے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مکہ چھوڑا ہے تو آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ تمام انبیاء کے اہداف تھے کہ ہم کو اب ان حالات میں کون سا ایسا اقدام کرنا چاہیے کہ جس ہمارے اقدام سے تمام انبیاء کی نبوتیں اور تمام انبیاء کی رسالتوں کے پیغام بچ سکے۔ ہاں میرے آقا، طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ کے مصائب کیسے بڑے آقا؟ ارے غریب الوطن کے مصائب پڑھنا ہے کہ جس کو مہمان بلایا تھا لیکن مہمان بلا کر پیاسا قتل کیا گیا۔ اے میرے آقا مجھے معاف کیجئے گا، اس سال دل کھول کر کے آپ کی مجلسیں نہیں کر سکتے، آپ کے لیے صفِ عزا نہیں بچھا سکتے آقا۔ اے آقا یہ ادنا سی عزاداری قبول کر لیجئے، ہمارے جوانوں کو ہمت و طاقت عطا کیجئے تاکہ جو جہاں پر بھی ہے وہ آپ کا نام لے سکے، آپ کی عزاداری کر سکے، کربلا کے پرچم کو لہرا سکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ قرار قلب زادم اومد، چه شوری باز تو آدم اومد، دوای هر چی دردم اومد.